کہیں گے گزشتہ دن اور رات جو مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا جس کے لیے پاکستان نے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا۔ مذاکرات بے نتیجہ رہے مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اپنے کردار کو خوش اسلوبی سے نبھایا۔ بھلے وفود کی سیکیورٹی ہو، مذاکرات کی سینکٹیٹی ہو یا پھر مذاکراتی نکات اتفاقی ہیں یا اختلافی ہیں، ان کی سیکریسی کی بات کی جائے تو پاکستان نے اپنا کردار نہ صرف نبھایا، دنیا کے تمام ممالک اپریشیٹ کر رہے ہیں، عالمی میڈیا تعریف کر رہا ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے اس کردار کو ادا کیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیس بلڈنگ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایک عمل ہے اور یہ جاری ہے۔ دونوں جانب سے اس کی بات کی جا رہی ہے، خود ایران کہہ رہا ہے کہ یہ عمل ابھی جاری ہے۔ بریک سے پہلے زیغم صاحب سے بات کر رہی تھی، ہمارے ساتھ ہے زیغم خان صاحب، عامر احمد خان صاحب اور جوہر سلیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ زیغم صاحب، میں نے آپ کو روکا تھا، آپ ایران ٹیکٹکس کے اوپر بات کر رہے تھے، وہیں سے گفتگو کو جوڑیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے ہائیلی کیلکولیٹڈ اور اسٹریٹجکلی اپنا کنڈکٹ رکھا ہے ان مذاکرات میں؟ زیغم صاحب غالباً آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی عائشہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایران اپنی اسٹریٹجی بلکہ اپنی گرینڈ اسٹریٹجی کے مطابق چل رہا ہے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا سوچ ہے۔ ایران اس وقت کیوں بہت زیادہ جذباتی اور خوش نہیں لگ رہا جنگ بند کرنے پر؟ اس لیے کہ اس کو بالکل اعتماد اس بات پہ نہیں ہے کہ جنگ بند اگر ہو گئی تو اس پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، وہ زیادہ تباہی فیس نہیں کرے گا۔ وہ بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جنگ رکنے سے اس کو اس تباہی سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ امریکہ اور اسرائیل ایک وقفہ حاصل کریں گے، اور اس وقفہ حاصل کرنے کے بعد اس پر دوبارہ بڑا حملہ کریں گے، اور اس وقت ایران کو جو ایڈوانٹیجز حاصل ہوئے ہیں، ایران کے یہ ایڈوانٹیجز ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات ہے، ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حق میں ہے کہ یہ وار آف اٹریشن ہو، یہ معاملہ لمبا چلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو پوری جنگ ہے یہ معاشی ڈومین میں جا چکی ہے، اب یہ معیشت کی جنگ ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں ہر ایک دن بہت بڑی سزا ہے پوری معیشت کی اکانومی کے لیے، اور ظاہر ہے دنیا کی معیشت میں جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ تو انہی کے لیے ہے جن کی بڑی معیشتیں ہیں اور جہاں پہ جمہوریت ہے اور لوگوں کا دباؤ ہے، یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسائل کا حل مکمل ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں اس کو تحفظ ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک تاریخی طور پر، یعنی پورے یہ جو 5 دہائیاں تھیں، اس میں پہلی بار اس کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے جس کو وہ استعمال کر کے ایک ری سیٹ حاصل کر سکتے خطے میں۔ اور وہ یہ صرف ایران نہیں کہہ رہا، دنیا بھر کے اسٹریٹجک ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایران نے ہرمز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور جتنا اس سے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنا مشکل ہے، اور ہرمز کے ویسے کنٹرول زیغم صاحب، حاصل ایک بڑے کرنے کی جو ریسیٹ کی قیمت بات تو ہے، ٹرمپ نے بھی کی تھی، کیسے کمپیئر کریں گے ایران جو کچھ حاصل کر رہا ہے اس ریسیٹ کو ٹرمپ کے ریسیٹ کے ساتھ؟ جی، ٹرمپ کا جو ریسیٹ ہے، ظاہر ہے ٹرمپ کے لیے تو ہر بات ہی ایک ریسیٹ ہوتی ہے، اور وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں تو ایران کا جو ہے وہ پوری رجیم بھی ختم کر چکا ہوں اور وہ نئی رجیم آ چکی ہے۔ انہوں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ نیوکلیئر پروگرام بالکل ختم ہو چکا ہے، ایران اب نیوکلیئر پروگرام شروع ہی نہیں کر سکتا، اب وہ دوبارہ نیوکلیئر پروگرام کی طرف پیچھے آ گئے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب کے تو کیا کہنے ہیں، لیکن جو دنیا بھر کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کو اب کیسے سنبھالے گا۔ یہ پورے خطے کے لیے اور علاقے میں جو پورا ایک طاقت کا توازن ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر آیا ہے۔ درست ہو گیا۔ اب آپ امریکہ کے لیے چیلنج کی بات کر رہے ہیں تو ایرانی وفد کے جو سربراہ ہیں باقر غالباف، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ مذاکراتی عمل کو ممکن بنانے میں پاکستان کی کوششوں کے شکر گزار ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے موقف اور اصولوں کو سمجھ چکا ہے، اب فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے کہ وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وفد نے مستقبل پر مبنی تجاویز پیش کر دی ہیں، مخالف فریق اس مرحلے میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ہمارا اعتماد حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے نکات رکھ دیے ہیں۔ جے ڈی وینس کہہ کر گئے ہیں ہم نے اپنی بہترین آفر رکھ دی ہے، اب ایران نے چوائس کرنا ہے کہ وہ ہماری بات سنے گا یا نہیں۔ آپ کے خیال میں یہ 20-24 گھنٹے کی ہائی لیول جو ایکسرسائز ہوئی ہے، اس نے کوئی بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے مذاکرات کا دونوں ممالک کے درمیان اور دنیا کے لیے امن کا؟ جی میں سمجھتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ خود جو ہے نا، the very fact کہ یہ ہوا
سب کچھ یہ سارے ڈیلیگیشنز اسلام آباد آئے, اتنے زیادہ ہائی لیول ڈیلیگیشنز, اتنے بیلنس ڈیلیگیشنز, اور پھر یہ مذاکرات کی میز سجی, اور پھر دہائیوں کے بعد ایران نے اور امریکہ نے فیس ٹو فیس مذاکرات کیے. تو یہ بہت سارے فرسٹ ہیں اس میں. اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ کہاں کہ آپ ان کو تباہی کے دہانے سے بالکل ایک جو ہے نا برنک آف پریسیپس یا برنک آف اپوکلپس وہاں سے لے کے آئے مذاکرات کی میز پہ. تو وہ تو ایک پوری دنیا ظاہر ہے اس کی ستائش کر رہی ہے اس وقت. لیکن اب جو ہے کیا ہوا مذاکرات میں, دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں, اور میں پہلے ہی کہہ رہا تھا, کل بھی دیکھیں جو ہے نا میرے کامنٹس میں واضح تھا, میں نے کہا تھا کہ جی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا یہ اسیوم کر لینا کہ اتنی دہائیوں کی جو ان کے ڈفرینسز ہیں اور اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ ایک ہی نشست میں ریزالو ہو جائیں گے, یہ کوئی جو ہے نا بہت زیادہ کوئی ریئلسٹک نہیں ہے. تو بیسٹ کیس سینیریو جو ہے, چلیں ایک ڈریم سینیریو ہو سکتا تھا, لیکن وہ پھر ڈریمز تو کم ہی ہوتی ہیں نا ریئل لائف میں. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی میجر پیش رفت ہوئی ہے ان مذاکرات میں. اب دونوں سائڈز یہ کہہ رہی ہیں, جو آپ نے بھی ابھی پڑھ کے سنایا, کہ یہ ایک سب سے اہم بات کیا ہے کہ دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کا موقف جو ہے فرسٹ ہینڈ سننے کا موقع ملا, سمجھنے کا موقع ملا, اپنی بات کہنے کا موقع ملا, اور پھر ظاہر ہے کہ اور اس کے بعد پھر ایک تبادلہ خیالات, اور وہ بھی 21 گھنٹے طویل تبادلہ خیالات ہوا جس میں پاکستان نے بھی معاونت کی. اب دیکھیں پاکستان کا رول, اور میں بالکل اس پہ بھی کل بھی زور دے رہا تھا کہ پاکستان کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا تھا, اور پاکستان ظاہر ہے کہ ڈسکشنز میں جو ہے نا ایک ان بائسڈ فیسیلیٹیٹر, وہ بھی کہ جو ہے نا غیر جانبدار اس میں. تو اس لیے پاکستان تو جو ہے نا کسی پہ زور نہیں کہہ رہا تھا کہ اچھا آپ ان کی یہ بات مانیں, یا امریکہ پہ یا امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ ایران کی فلاں بات مان لیں. پاکستان تو ایک آنےسٹ جو ہے نا فیسیلیٹیٹر کے طور پہ دونوں کو میز پہ بٹھا کے اور انشور کر رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی بات صحیح طرح سمجھیں اور بات آگے بڑھے. تو وہ رول پاکستان نے بہت میں سمجھتا ہوں خوش اسلوبی سے ادا کیا جو ہے, اور میں اس لحاظ سے یہ جو ہے نا ایک بہت اچھا ایک وے فارورڈ بھی دیا, ایک روڈ میپ دیا ہے. اب جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈیڈ لاکس تو ہوتے رہتے ہیں مذاکرات میں, وہ ہر مذاکرات میں ہوتے ہیں, بہت سے مذاکرات آپ دنیا میں دیکھیں گے. اب یہ تو خیر دو ایسے ملک ہیں جن کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے, جب جنگیں بھی نہیں بھی ہوتی ہیں, کوئی اقتصادی امور پہ بھی مذاکرات ہوتے ہیں, تو وہ کتنے راؤنڈز چلتے ہیں, کئی بار کتنے سالوں چلتے ہیں. وہ جو ہے نا تو اس لیے اس میں تو آپ جو ہے نا میریکلز ایکسپیکٹ نہیں ہر وقت کر سکتے. لیکن اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ مذاکرات جاری رہیں, اور اس معاملے میں اس لیے بھی اہم ہے کہ جنگ سے یہ دونوں کو جنگ کے میدان سے اور ایسی خطرناک سچویشن سے جہاں پہ انکنٹرولڈ ایک ایسکلیشن تھی. دیکھیں ایسکلیشن لیڈر وہ کتنا کلائم کر چکے تھے اس وقت دونوں, پوری دنیا کے امن و سلامتی کو خطرہ تھا. جوہر صاحب دونوں کو ایگزٹ تو درکار ہے, حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ دونوں کو ایگزٹ درکار ہے اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں. اب ان کی پوسٹ بات چیت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے اعتراضات بھی رکھ دیے, 1 2 یا 2 3 نکات ہیں جہاں آ کر معاملہ رکا. دونوں اپنی ایگو کی بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب سے پرماننٹ پیس کی بات کی جا رہی ہے, دوسری جانب اس پر یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ٹیمپرری یا ہری میں نکلنے کا ارادہ ہے, اور ایران اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ دوبارہ میرے اوپر ایسا حملہ ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ٹیمپرری پیس یا پرماننٹ پیس یہی معاملات کو روک رہا ہے کہ حتمی طور پر ڈیٹیلز میں نہیں جا پا رہے؟ جی اس میں یہ ایک اہم نقطہ ضرور ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوکلیر ایشو ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس پہ کہ وہ بہت ہی اہم نقطہ ہوگا. ابھی بھی دیکھیں امریکہ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, انہوں نے بھی اسی کی بات کی ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ وہ اس پہ خصوصاً وہ جو 450 کلو گرام افزودہ یورینیم جو ہے, جو ناتانز اور فردو اور اصفہان کی سائٹس میں دفن ہے اس وقت, وہ کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ بومبنگ کی تھی, تو وہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. پھر اس طرح دیکھیں سر پھر اس کو جوہر صاحب پھر اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا کہ معاملہ صرف وہ 450 کلو گرام انریچ یورینیم کا ہے, یا ان فیوچر بھی ایران کا جو رائٹ ہو منیمم انریچمنٹ کا وہ بھی امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے. اس پر آپ کوئی کلیئرٹی آپ دے پائیں گے, آپ کو لگتا ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے ایڈوانس کی گفتگو سے؟ جی ضرور, بالکل. دیکھیں اس پہ ہمیں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکہ پہلے الاؤ کرتا تھا ایران کو کہ جی 3.67%, جو 3.67% ہے یا 3.67% جس کو ہے نا, یہ سویلین نیوکلیر یوز کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے, جو آپ بجلی بناتے ہیں اس طرح کی استعمال کے لیے, جو آپ کو جتنا افزودہ چاہیے ہوتا ہے یورینیم.
اچھا یہ جو JCPOA ایک معاہدہ ہوا تھا ان کے درمیان، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، اس میں بہت سے اور ملک بھی شامل تھے. وہ سالوں کی محنت کے بعد ہوا تھا 2015 میں. صحیح. اس میں ایران کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ 3.67% تک اس کو